نظر آ جاتی ہے اسی معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں۔ کبھی کبھی اس کو اسلامی معاشرے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جو کہ تھوڑا سا حقیقت سے دور ہے۔ کبھی اسی معاشرے کو مسلم معاشرہ بھی گردانا جاتا ہے، لیکن اسی معاشرے میں جینے والے افراد ان ناپسندیدہ صفات کے بھی مالک ہیں، ان بری عادات کو بھی اپنائے ہوئے ہیں کہ جن کو ہرگز بھی اسلامی اقدار یا اسلامی عادات قرار نہیں دیا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا، قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ وہ معاشرے بھی جن کو ہم کافر معاشرہ تسلیم کرتے ہیں، جن کو مشرک معاشرہ جانتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس قسم کی عادات، اس قسم کے رسم و رواج جیسے ہمارے اس نام نہاد مسلمان معاشرے میں موجود ہیں، ان کے ہاں بھی ناپسند ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثال پیش کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ اسی چیز پہ آ کے رک جائیں۔ موضوع گفتگو یہ چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا عادت بن گئی ہے۔ چاہے جھوٹ بولنے میں کوئی ظاہری نفع موجود ہو یا نہ ہو، عادت بن گئی۔ وعدہ خلافی کرنا عادت بن گئی۔ دیر سے پہنچنا علامت بن گئی۔ یعنی اب سینکڑوں میں، ہزاروں میں ایک نظر آتا ہے جو وقت پہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف عادات، اطوار، طور طریقے، غیبت کرنا، دوسرے کو حقیر جاننا، بلا وجہ بغیر کسی سبب کے تکبر کا شکار ہونا، خود پسندی کا شکار ہونا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر تکبر کیا جائے اور بلا وجہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھے جا رہے ہیں۔ قطع رحم کرنا، قطع تعلق کرنا، عیش و عشرت میں زندگی گزارنا اس طریقے سے کہ عیش و عشرت کے اسباب جمع کرنے ہی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں بہت اہم مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عادتاً گناہ کرنا، گناہوں کو معمولی شمار کرنا، جبکہ اس چیز کی طرف روایات میں اشارہ موجود ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا شمار نہ کرو۔ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی گناہ معمولی نہیں ہے، لیکن ہماری عادت بن چکی ہے۔ عادت اس طریقے سے کہ اب تو ہمیں گناہ بھی نظر نہیں آتے۔ مثال دے دوں، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا دوسروں کا، احساس ہی نہیں ہوتا نہ مذاق اڑانے والے کو، نہ جو مذاق اڑاتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ جبکہ ایک فرمان معصوم کے مطابق سب سے بڑا گناہ کسی دوسرے انسان کا، مومن کا مذاق اڑانا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اچھا، اب یہ گناہ کرتے 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 کیا جھوٹ ہم بول رہے ہیں،
چغلی ہم کر رہے ہیں، الزام تراشی ہم کر رہے ہیں، وعدہ خلافی ہم کر رہے ہیں، عہد شکنی ہم کر رہے ہیں، دیر سے ہم پہنچ رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، چوری ہم کر رہے ہیں، رشوت ہم کھا رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں. یہ سب کچھ کرتے 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 عمر بیتی جا رہی ہے. اچھا، اب ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک غفلت کی ایک اور قسم ہے کہ انسان اتنا غافل ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کے عذاب اور کیا ہوگا کہ انسان جھوٹ بولے اور جھوٹ بولتے ہوئے اسے یاد بھی نہ آئے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، خیال بھی نہ آئے کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، احساس ہی نہ ہو کہ جس وقت مجھے پہنچنا تھا اس وقت نہیں پہنچا، دیر میں پہنچ رہا ہوں. بلکہ اب تو بڑا ہی شمار ہونے لگی ہے. ہاں، لوگ جان بوجھ کے دیر میں آتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم دیر سے پہنچیں گے تو دیکھنے والوں کو یہ احساس ہوگا یہ بڑے مصروف آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اسی لیے دیر سے پہنچے ہیں. کوئی وقت پہ پہنچ جائے تو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بڑے فالتو آدمی ہیں، ان کے پاس بہت وقت ہے اسی لیے وقت پہ پہنچ گئے. یعنی اقدار پلٹ گئیں. اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو گیا کہ جو شریف آدمی ہے، جو صاحب شرافت ہے، اس کو بے وقوف شمار کرنے لگے، اور جو مکار و عیار ہے اسے ذہین اور سمجھدار اور چالاک شمار کرنے لگے. یہ ہو گیا. اب آج کا معاشرہ وہ ہو گیا ہے کہ جو بدمعاش ہے وہ صاحب عزت بنا بیٹھا ہے، اور جو شریف النفس ہے، سلیم الطبع ہے، جو انکساری کے ساتھ، شرافت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے، کیونکہ آسان ہدف نظر آتا ہے. گناہوں میں اتنے غرق ہو گئے کہ ایک تو یہ احساس نہیں رہا کہ ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ گناہ کرتے کرتے ہر مرتبہ گناہ کر کے جب عذاب الہی نازل نہیں ہوا، کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوئے، تو بجائے اس کے کہ متوجہ ہوتے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک فرصت اور دی ہے اپنی عزت بچانے کی، یہ تصور کرنے لگے کہ گویا ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھیں اور اس کی تعلیمات کو جذب کرنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے خاطر، بس ہدایت کے خاطر نہیں پڑھتے. قرآن کھولیں، ہدایت کے خاطر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. میں نے پہلے بھی کبھی یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی موبائل پہ میسج آ جائے، واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ جائے، وہ فوراً کھول کے پڑھتے ہیں کیا میسج آیا، اور اکثر و بیشتر اس میں بے فائدہ میسیجز ہوتے ہیں. ہم جیسے ہی کسی ایک انسان نے وہ میسج کیا ہے، معمولی بات ہے، اللہ نے اتنا بڑا میسج بھیجا ہے قرآن مجید کی صورت میں، اتنا بڑا میسنجر ہے، ہاں، ایسا عظیم فرشتہ جس کے ذریعے سے یہ آیات قرآنی نازل کی، ایسا عظیم نبی جس پر یہ قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کی تعلیمات کا دائرہ اتنا وسیع فرما دیا کہ یہ تک فرما دیا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں کتاب مبین میں موجود نہ ہو. اس کے بعد کلمہ گو مسلمان جو مکمل کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ قرآن کبھی اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں ہیں. قرآن پڑھیں تو قرآن میں اللہ نے بھیجا کیا ہے، کیا چیز، کیا تعلیمات، کیا مطالب، کیا مفاہیم قرآن میں نازل کیے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 178.
ہمیں جو چھوٹ ملتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری خیر ہے. ہمیں جو فرصت پہ فرصت پروردگار عالم دے رہا ہے، ہر گناہ کے بعد بجائے اس کے کہ وہ مذل ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، فوراً پکڑ کرتا ہماری، اللہ نے ہمیں عزت بچانے کا ایک موقع اور دے دیا. تو اب ہم مسلمان مومن ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس فرصت پر مزید ایک نیا گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. خبردار جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. ہم نے کافر اسی کو سمجھ لیا جس نے وجود پروردگار عالم کا انکار کیا، وہ ہے بے شک کافر ہے. لیکن ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ جو اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق تسلیم کرتے ہوئے اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کے احکام کو جھٹلا دے، اس کی تعلیمات کو رد کر دے، کیا وہ کافر نہیں ہے؟ کافر یعنی جھٹلانے والا. ایک مرتبہ انسان اللہ کے وجود کو جھٹلا دے وہ بھی کافر ہے. ایک مرتبہ انسان اللہ کے وجود کو تو تسلیم کرے لیکن اس کے احکام کو جھٹلا دے وہ بھی کافر ہے، جھٹلانے والا ہے. خبردار وہ جنہوں نے اللہ کو یا اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو ہم ان کو ڈھیل پہ ڈھیل دے رہے ہیں، فرصت پہ فرصت دے رہے ہیں، موقع پہ موقع دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے. ترجمہ آیت قرآنی کا سلیس ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ہم لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں نا، غلط تخمینے لگاتے ہیں، غلط اندازے لگاتے ہیں. ایک گناہ کرنے کے بعد پکڑ نہیں ہوئی، ہم نے اندازہ یہ لگایا کہ یہ گناہ اللہ کو ناپسند نہیں ہوا، لہذا معمولی ہے، لہذا اگلا گناہ کرو. یہ اندازے لگاتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کے بعد انسان کو چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ اس ڈھیل کے ذریعے سے وہ انسان متوجہ ہو کہ میں یہ گناہ آئندہ نہ کروں. اور کیا ہو رہا ہے؟ انسان کی عزت محفوظ ہو رہی ہے. کیسی عجیب بات ہے نا کہ ہم اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. ہاں، اور ان گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے جیسے عام انسانوں سے. کہیں فلاں صاحب کو پتہ نہ چل جائے، کہیں فلاں نہ دیکھ لیں. ہاں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو علیم و خبیر ہے، وہ جو سمیع و بصیر ہے، وہ جو ہر شے پر شاہد ہے، وہ جو ہر چیز کا گواہ ہے، وہ جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہ بھی ہمیں اس گناہ کا ارتکاب کرتے دیکھ رہا ہے. اللہ کو بھول گئے، اپنے جیسے انسانوں کو یاد رکھا، کہیں فلاں نہ دیکھ لے، فلاں کو معلوم نہ ہو جائے، فلاں باخبر نہ ہو جائے. کتنی عجیب بات ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. خبردار وہ جنہوں نے جھٹلایا، کفر اختیار کیا، ہماری باتوں کو رد کر دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے گناہوں کے بعد یہ ان کے لیے بہتر ہے. بلکہ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما. ہم نے ان کو ڈھیل اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بڑھاتے چلے جائیں. کیسی عجیب بات ہے. پروردگار
تو رحمان و رحیم ہے. ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو جیسے ہی ہم سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہماری ایسی سخت پکڑ کرتا کہ ہم اگلا گناہ کرنے کا تصور بھی نہ کرتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. ہو کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈھیل پہ ڈھیل دے رہا ہے. عزیزان محترم، یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں رحمت پروردگار عالم انسان سے دور ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ انسان کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. تو نے ایک دفعہ چوری کی، تیرے دل میں ہم نے ڈالا کہ تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا، توبہ کر لے، جس کا مال تو نے ہڑپ کیا ہے اس کو واپس کر دے. تو نے ہماری اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، دوبارہ چوری کی، پھر ہم نے اتنی شدت سے تجھے احساس نہیں دلایا. تیسری مرتبہ چوری کی، پھر بس ایک ہلکا سا احساس ہوا تجھے. چوتھی مرتبہ چوری کی، پھر تجھے خیال بھی نہ آیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تو بار بار گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو رحمت پروردگار عالم سے دور کرتا چلا جا رہا ہے، دور کرتا چلا جا رہا ہے. پھر اللہ نے بھی تجھے تیری حالت پہ چھوڑ دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کے عذاب الہی کچھ اور نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کے عذاب الہی کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ کرنے کے بعد کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو. آپ ذرا دیکھیے تو کہ نہج گفتگو کیا ہے امام کی. انسان کے لیے اس سے بڑھ کے عذاب الہی کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو. یعنی مشکل میں گرفتار نہ ہونا عذاب الہی کی ایک قسم ہے. اور اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے فوراً کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی رنج میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے. اللہ یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے دی، چھوٹ دے دی، کھلی چھٹی دے دی تاکہ وہ اپنے گناہوں کو بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، اور پھر ان پر اللہ کا شدید عذاب آئے. عزیزان محترم، یہ امت مسلمہ پر، یہ مسلمان حکمرانوں کو اللہ جو جھوٹ پہ جھوٹ دیے جا رہا ہے، یہ اس لیے چھوٹ نہیں دے رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ بہت عیش و عشرت کے ساتھ رہیں. اللہ اس لیے ڈھیل نہیں دے رہا ہے کہ یہ مسلمان حکمران، یہ مسلمان امت بہت زیادہ اللہ کی تابعدار، اطاعت گزار ہو گئی ہے. نہیں، اللہ یہ چھوٹ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ امت اسلامی، یہ مسلمان حکمران گناہوں میں، غفلت میں، لاپرواہی میں، خطاؤں میں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے میں اس طریقے سے غرق ہو چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا ہے. اور اب ماں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ اپنے عذاب کو سمیٹ رہے ہیں. ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. یہ غفلت، یہ لاپرواہی، اچھا ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے پروردگار عالم غفور و رحیم ہے، جس طریقے سے حلیم و شکور ہے، رحمان و رحیم ہے، یعنی یہ صفات جمالیہ پروردگار عالم ہے نا، رحمان و رحیم ہونا، حلیم و شکور ہونا،
یہ کیا ہیں؟ یہ صفات جمالیہ پروردگار عالم ہیں۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کی صفات جلالیہ بھی ہیں، جیسے وہ جبار ہے، قہار ہے، وہ مذل ہے، وہ منتقم ہے۔ تو ان صفات پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے کے ذریعے سے انسان کو جہاں ایک مرتبہ پروردگار عالم کا شاکر ہونا چاہیے تھا، شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کی مشفقانہ صفات پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور اس کی ذات سے امید قائم کرنی چاہیے تھی۔ وہ غفور ہے، وہ تواب الرحیم ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا، وہ مغفرت طلب کرتا، اللہ غفور ہے، وہ معاف فرما دیتا۔ اللہ کا معاف فرما دینا، اللہ کا توبہ قبول کر لینا، اللہ کا انسان کو گناہوں کے باوجود اس پہ اپنی رحمتیں نازل کرنا، یہ اللہ کی مشفقانہ صفات ہیں نا، صفات جمالیہ ہیں یہ پروردگار عالم کی۔ تو ان صفات جمالیہ کی معرفت کے ذریعے سے انسان کو اللہ کے حضور یہ امید لگانی چاہیے تھی کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو قبول کرنے والا ہے، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو استجابت دعا کرنے والا ہے، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو غفار ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے۔ ہاں، یعنی یہاں امید قائم ہو رہی ہے انسان کو۔ اور جہاں صفات جلالیہ پروردگار عالم کی انسان کے تصور میں آتی اور انسان کو خیال آتا صفات جلالیہ پروردگار عالم کا، وہیں خوف خداوندی انسان کے دل میں پیدا ہوتا۔ تو ایک درمیانی کیفیت کہ جو پسندیدہ کیفیت ہے خوف و رجا کی، امید و ڈر کے درمیان کی کیفیت ہے، وہ ہونی چاہیے تھی انسان کے درمیان، انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں۔ لیکن کیا ہے کہ ایک طرف تو گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے اس بات پہ یقین کیے بیٹھا ہے کہ وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ہاں، یہاں بھول جاتا ہے انسان کہ وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ منتقم ہے، وہ مذل ہے، وہ عزت دینے والا بھی ہے، وہ ذلیل کرنے والا بھی ہے۔ یہ جو آپ کو عزت دی ہے کس نے دی ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجھے جو عزت دی ہے، میں یہاں جو کھڑا ہو گیا خطبہ دینے کے لیے، یہ کس نے دی ہے عزت؟ اس میں میرا کوئی کمال ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ عزت بھی اللہ دینے والا ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل کر سکے۔ اگر مذل ہے تو وہ پروردگار عالم ہے۔ کیوں مذل ہے؟ وہ ہماری حرکتوں پر ہمیں کبھی کبھی ذلیل کرتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا مذل ہونا ویسے ہی ہے جیسے باپ دیکھتا ہے اولاد کو کہ اولاد برا کام کر رہی ہے، اور ایک باپ کی شفقت سے لبریز ایک تھپڑ بیٹے کے گال پہ پڑتا ہے۔ باپ دشمنی میں مارتا ہے؟ دشمنی میں نہیں مارتا باپ۔ کوئی جتنے یہاں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی کبھی تادیب کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ زندگی میں کبھی کی ہوگی؟ ذرا سوچے تو، اس لیے اپنے بچے کی تادیب کی کہ وہ بچے سے دشمنی کر رہے تھے، یا اس لیے تادیب کی کہ وہ اپنے بچے پر شفیق تھے؟ اللہ کی دی ہوئی فرصتوں کو غنیمت جانیے، خدا را خواب غفلت سے باہر نکل آئیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار اس چیز کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے، بار بار۔ قرآن پڑھیے تو
فرامین معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پڑھیے تو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، دعائے مکارم الاخلاق میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا فرما رہے ہیں، پروردگار جب تک میں تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں اس وقت تک مجھے زندگی عطا فرمانا، اور جیسے ہی میں شیطان کی چراگاہ بن جاؤں اور گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دوں، پروردگار اس سے پہلے کہ تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو میری زندگی کو تمام فرما دینا۔ ایک جملے پر جو امام سجاد کے دعائے مکارم الاخلاق کا جملہ ہے، اس پہ بیٹھ کے 2 گھڑی غور تو کیجئے کہ میرے مولا امام سجاد اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، کیا مناجات کر رہے ہیں، کب تک کی زندگی طلب کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں مطلقاً یہ ذہن کے کسی گوشے میں نہیں ہوتا، پروردگار مال میں وسعت عطا فرما، ذہن کے کسی گوشے میں نہیں ہے پروردگار یہ جو مال میں وسعت طلب کر رہا ہوں فقط یہ حلال مال میں وسعت طلب کر رہا ہوں، مال زیادہ ہو، حلال ہو یا نہ ہو، عمر لمبی ہو چاہے اطاعت گزاری کی ہو یا نہ ہو۔ ہاں اولاد بہت ہو، اولاد زیادہ ہو، اولاد ہو چاہے اطاعت گزار ہو یا نہ ہو۔ وقت پورا ہو گیا، پتہ نہیں بات پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا، آپ متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے کہ جو ہماری زندگیوں میں غفلت ہے، لاپرواہی ہے، عدم توجہی ہے، ہاں جو ہم اکثر بھولے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے نفع میں ہے یا نقصان میں ہے۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کیجئے، دعا کیجئے پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بچوں کی سیرت اہل بیت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمیں ایمان کی قوت عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ بے اولاد ہیں ان کا اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔